رب العالمین وبه اما بعد۔ محترم حضرات، 1984 سے اس شہر میں میرا آنا جانا رہا ہے، لیکن تقریباً 39 سال ہو رہے ہیں میں آتا جاتا ہوں، اور ان کے مولانا عبدالحکیم صاحب کے بڑے بھائی ہمارے جامعہ سلفیہ کے ساتھی میں سے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ اس وقت جمعیت جماعت پر ہمارے ساتھی ہی لوگ ہیں، تو کوئی یعنی مبالغہ نہیں ہوگا، چاہے بمبئی لے لیجئے یا دلی میں لے لیجئے، جتنے لوگ بھی اقتدار پر ہیں جمعیت کے وہ سب الحمدللہ ہمارے جامعہ سلفیہ کے ساتھ پڑھنے والوں میں سے ہیں، چاہے اصغر صاحب ہو یا عبدالسلام صاحب ہو یا کوئی بھی ہو۔ بہرحال میں جب سے فارغ ہوا اس وقت سے لے کر کے دعوتی میدان میں ہوں، اور الحمدللہ تقریباً 38-39 سال سے میں اس میدان میں کام کر رہا ہوں۔ بمبئی سال میں ایک بار تو ضرور آنا ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ کی مسجد میں کم ہی آنا ہوتا ہے، لیکن جامعہ رحمانیہ میں آتا ہوں برابر، سارے اساتذہ سے ملتا ہوں، سارے اساتذہ ہم کو جانتے ہیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن محترم عبدالحکیم صاحب کی حکم کو میں انکار نہیں کر سکا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ پورا رمضان یہ چلا گیا کمزوری میں، میں صرف ابھی یہ جمعہ جو گزرا ہے بمبرا میں اپنے یہاں کے شاہد صاحب ہیں شیشانیہ کے، ان کی چھوٹی سی مسجد میں بہت ہمت کر کے خطبہ دیا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ یقین جانو ہمارا فارغ ہونے کے بعد سے اسی دعوت سے ہم جڑے ہیں، اور دعوت کے پیغام کو ہم الحمدللہ پہنچاتے ہیں، لیکن اس بار رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی طبیعت کافی خراب ہو گئی، جس سے ہم کوئی پروگرام نہیں کر سکے۔ ابھی برادرم ہمارے چھوٹے بھائی عبدالحکیم صاحب مدنی نے کہا کہ کچھ بھی تھوڑا سا بیان کر دیں، تو ان کی یعنی دلی خواہش کے میں آپ کے سامنے آیا۔ یہ ہمارے عزیز جو ابھی خطاب کر چکے ہیں، عاطف صاحب، ثنابلی صاحب، یہ ہمارے شاگرد ہیں، میں ان کا استاد ہوں۔ الحمدللہ یہ ہمارے بہت ہی کامیاب شاگرد ہیں۔ ایک استاد کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اپنے شاگرد کو وہ خطاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو پود لگایا تھا، میں نے جو فصل لگایا تھا، ہماری وہ فصل تیار ہو چکی ہے، وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ تو یہ ہمارے عاطف صاحب ہمارے بہت ہی عزیز شاگرد رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور یہ ہم سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ کہیں بھی رہتے ہیں مجھ کو یاد رکھتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، چونکہ طالب علمی کے دور میں میرا ان کے ساتھ بہت ہی تعلق رہا ہے، اچھا اخلاق رہا ہے، اس لیے یہ مجھ سے ہمیشہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا آخری اسرا اور اس کی یہ مقدس راتیں چل رہی ہیں۔ مائی عائشہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، بس یہی ایک چیز بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے حبیب، جب یہ مقدس رات ملے ہم کو، شب قدر کی یہ بابرکت رات ملے ہم کو، تو ہم اللہ سے اس میں کیا دعا کریں، کیا مانگیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، نہ دنیا مانگو، نہ کچھ اور مانگو، بلکہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ہم تم سے معافی، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تم معاف فرما دے ہمارے گناہوں کی۔ یقین مانو اگر انسان کے گناہ بخش دیے جائیں
انسان کی خطائیں معاف کر دیے جائیں تو اس سے بڑی کامیابی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ 11 مہینہ انسان بھٹک جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی 11 مہینے کے بعد سال میں رمضان کا یہ مقدس یہ بابرکت مہینہ لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندو 11 مہینے جو تم سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جو بھٹک گئے ہو، جو دور چلے گئے ہو، اس میں اس عظیم رات میں اس مبارک رات میں رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو۔ اللہ جانتا ہے، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے سامنے جب بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گر گرا کر کے فریاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں کی۔ جیسے آپ کا بیٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ ماں باپ کے سامنے گستاخی کر دیتا ہے، پھر رونے لگتا ہے، ماں باپ کے پیروں میں سسر کے روتا ہے، ماں باپ اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا میں تمہاری غلطی کو معاف کرتا ہوں، آئندہ ویسی غلطی نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک اور مقدس مہینے میں اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ بندے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب شب قدر کی رات تمہیں ملے تو اس مبارک رات میں کہو کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یقین جانو خلوص دل سے بندہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم کر دیتا ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان کے بیشتر ایام ہم سے جدا ہو چکے ہیں، صرف چند ایام باقی ہیں، ہم ان چند ایام کو ضائع نہ کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ میرے بھائی میری طاقت جواب دے رہی ہے، میں صرف مولانا اپنے برادر عبدالحکیم صاحب کی محبت میں میں آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے آ گیا ہوں۔ میں شیشانیاں میرا گھر ہے، شیشانیاں کا رہنے والا ہوں، میرا نام عبدالمعبود ہے، میرا آنا جانا ہے۔ قادر ولی کے سارے اساتذہ ہم کو جانتے ہیں، آپ میں سے بھی جانتے ہوں گے۔ میں پہلے ڈومریا گنج میں 25 سال تک کام کیا، لیکن جب میں کمزور ہو گیا تو اب جب لائق نہیں رہ گیا تو بہرحال جامعہ سے ہم کو رخصت کر دیا گیا۔ پھر بعد میں اجوا مولانا شبیر احمد صاحب مدنی نے ہم کو اپنے ادارے میں، یہ کرونا دور سے رکھ لیا، تب سے میں اس ادارے سے وابستہ ہوں۔ وہ بھی ڈومریا گنج بھی اپنا ہی ادارہ ہے، الحمدللہ اپنا ہی ادارہ ہے، وہاں کے بھی ہمارے احباب آئے ہوئے ہیں۔ اور رمضان میں علماء کرام صرف تعاون کے سلسلے میں آتے ہیں، اس لیے آپ سے جو ہو سکے دین کی خدمت کے لیے علماء کرام کے ساتھ تعاون کریں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری صحت کو بحال کر دے، تاکہ انشاءاللہ میں کبھی بھی آؤں تو پھر آپ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ سکوں۔ آپ یقین مانو میں ایک دن میں 3 4 پروگرام میں شرکت کرنے والا آدمی، لیکن رمضان میں انسولین تقریباً پونا ہمارا جانا ہوا 10 دن ہمارا انسولین چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے کافی کمزوری آ گئی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری صحت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں قائم رکھے، مجھے دین پہ قائم رکھے۔ میرے 3 جوان بچے الحمدللہ جامعہ سلفیہ کے فارغین میں سے ہیں اور وہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یعنی یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے 3 اولادیں جو ہے اسی دین کے راستے میں ہیں، کہیں نہ کہیں وہ جڑے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت جیسا کہ بتایا انہوں نے، میں ندوۃ السنہ جو بڑا ادارہ ہے اجوا میں، اس سے میں منسلک ہوں اور اسی
کے مہینے میں آنا ہوا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ عتیق سنابلی صاحب ہمارے شاگرد ہیں۔